پیڈاگوجی کیا ہے؟ تو پیڈاگوجی دو گریک ورڈز کا مجموعہ ہے، یعنی کہ پائیڈوس جس کا مطلب بوائے اور چائلڈ، اور ایگاگوس یعنی کہ لیڈر یعنی ٹیچر۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ماڈیفیکیشن ہوئی، تو جدید دور میں پیڈاگوجی ٹیچنگ ود ٹیکنالوجی، اور پیڈاگوجی کے اندر چار چیزیں ہیں: انسٹرکٹر یعنی کہ ٹیچر، اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس، اور اسٹوڈنٹس کے بعد کنٹینٹ، اور یہ کنٹینٹ اکارڈنگ ٹو اسٹوڈنٹس لیول ہوگا، یعنی کہ اسٹوڈنٹس کا جو گریڈ ہوگا اسی کے مطابق نصاب جو ہے یا سلیبس یا کنٹینٹ ترتیب دیا جائے گا۔ اس کے بعد ٹیکنالوجی ہے، تو ٹیکنالوجی کا مطلب یعنی پروجیکٹر، ٹی وی، ایل ای ڈی، چارٹس، بورڈ مارکرز جن کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پیڈاگوجی کے اندر چار چیزیں ہیں، اور چار چیزوں جو ہیں یہ مختلف طریقے سے ملتی ہیں تو ہی پیڈاگوجی بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کو ڈسکس کیا جاتا ہے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ ہم نے بلومز ٹیکسونومی کو ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم نے اسے کس نے کروایا؟ بینجامن سائمن بلوم نے 1956 میں بلوم ٹیکسانومی کو پیش کیا، اور اس کی 3 ڈومینز ہیں۔ 3 ڈومین، ہر ڈومین جو ہے 8 سال کے بعد پیش کی گئی۔ اگر فرسٹ ڈومین کوگنیٹیو ڈومین کو 1956 میں پیش کیا گیا، تو اس کے بعد 1964 میں افیکٹو ڈومین، اور اس کے بعد تھرڈ والی جو سائیکو موٹر ڈومین ہے اسے 1972 میں پیش کیا گیا۔ تو 8 سال کا گیپ ہے، آپ اس کو یاد رکھیے گا کہ ہر 8 سال کے گیپ کے بعد ایک کے بعد دوسری ڈومین کو پیش کیا گیا۔ تو پہلی ڈومین جو تھی اس پر زیادہ کام بینجامن سائمن بلوم نے کیا، دوسری پر کارتھول نے کیا، اور تیسری یعنی سائیکو موٹر ڈومین پر سمپسن نے کام کیا تھا زیادہ۔ ان کے کو ورکرز اور فیلوز بھی ساتھ کام کر رہے تھے، لیکن جو زیادہ کام کیا تھا وہ انہوں نے ہی کیا تھا الگ الگ ڈومینز پہ۔ اب کوگنیٹیو ڈومین جو ہے وہ انٹلیکچل یعنی ہیڈ کے ساتھ ریلیٹ ہے، اسی طرح افیکٹو ہارٹ کے ساتھ، اور سائیکو موٹر ہینڈ کے ساتھ، یعنی مسلز جو کام کرتے ہیں باڈی کے ساتھ، جو بھی کام کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اٹھا جاتا ہے، بیٹھا جاتا ہے، چلا جاتا ہے، یہ سارے سائیکو موٹر ڈومین میں آتے ہیں۔ اسی طرح پھر ان ڈومینز کو مزید سب گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا، جس میں کوگنیٹیو ڈومین کو 6 سب گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا، اس کے بعد افیکٹو ڈومین کو 5 سب گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا، اور سائیکوموٹر ڈومین کو 7 سب گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ پھر ان گروپس کے نام بھی بتائے تھے میں نے آپ کو۔ اچھا، آج ہم اس ٹاپک کو یہیں پہ کلوز کریں گے، اور ہم جرنل میتھڈز آف ٹیچنگ کے ٹاپک کو سٹارٹ کریں گے۔ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ترتیب بتائی تھی، لیکن کافی اس پر غور کرنے کے بعد میں نے یہی حل نکالا کہ پہلے آپ کو جرنل میتھڈز آف ٹیچنگ پڑھائے جائیں، کیونکہ یہ آسان ٹاپک ہے۔ آسان ٹاپک آپ پڑھیں گے، آسان سے مشکل کی طرف جانے کے میتھڈ کو ہم یوز کریں گے، اور آسان سے مشکل کی طرف جو ہے نا طریقہ، اس کے ذریعے آپ کو پڑھایا جائے گا۔ یہ بھی ایک میتھڈ ہے ٹیچنگ کا، ایزی ٹو ڈیفیکلٹ والا، ٹھیک ہے۔ تو لیکچر میتھڈ کیا ہے؟ سب سے پہلے جرنل میتھڈز آف ٹیچنگ پر بات کر لیتے ہیں کہ جرنل پڑھانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ اب ایک چیز اور، اس سے پہلے ہم ٹیچنگ پر بات کریں گے کہ ٹیچنگ کیا ہے۔ تو ٹیچنگ جو ہے پڑھانا یا پڑھانا، ایک ٹیچنگ ایک پروفیشن ہے، اسے پیغمبری پیشہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آواز میری صاف آ رہی ہے آپ سب کو؟ کلیئر ہے؟ جی میڈم، آواز بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹیچنگ جو ہے یہ ایک پروفیشن ہے، ٹھیک ہے، اور ٹیچنگ کے اندر یعنی تھوڑے پرانے دور میں اسے بائی پولر پروسیس سمجھا جاتا تھا، بلکہ کہا جاتا، جس میں بائی پولر یعنی 2 کارنر تھے، جس میں ایک ٹیچر اور دوسرا جو تھا وہ کنٹینٹ، یا آپ اسے سلیبس کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ٹیچر سینٹرڈ پروسیس تھا، ٹوٹل جتنے بھی مطلب ٹیچنگ میتھڈز جو تھا وہ ٹیچر سینٹرڈ تھا، جس میں مرکزی جو کردار ہے وہ ٹیچر کو، ساری ویلیو ٹیچر کو دی جاتی تھی، اور اسٹوڈنٹ کو اگنور کر دیا جاتا تھا۔ اور ویسے ٹیچنگ جو ہے وہ ایک، آپ کہہ لیں کہ ٹرائی اینگولر پروسیس ہے، مثلث کی شیپ کا ہے، جس میں 3 امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں، جن میں ایک ہے ٹیچر، دوسرا اسٹوڈنٹ، اور تیسرا کنٹینٹ، مواد۔ ٹیچر جو ہے وہ اگر اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے تو کس کو پڑھائے گا، اور اگر ٹیچر بھی ہے، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور کنٹینٹ ہی نہیں ہے
یعنی مٹیریل ہی نہیں ہے تو اس نے پڑھانا کیا ہے. تو اس طرح ٹیچنگ جو ہے وہ 3 اینگولر پروسیس ہے. اردو میں آپ اس کو مثلث کہہ سکتے ہیں کہ 3 کونے ہیں اس کے، جس میں ایک کونے پر ٹیچر ہے، دوسرے پر اسٹوڈنٹ ہے اور تیسرے پر کانٹینٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میتھڈز جو ہے نا وہ پھر جب پیڈاگوجی کی بات کی جائے تو پھر اس میں ٹیکنالوجی یا ایک میتھڈ کون سے استعمال کیے جاتے ہیں، کس طرح سے پڑھایا جاتا ہے، کیسے پڑھایا جاتا ہے، اور اسٹوڈنٹس کس طرح سے سیکھتے ہیں، ایک ٹیچر کس طرح سے پڑھاتا ہے، یہ سارا پروسیس جو ہے یہ پھر پیڈاگوجی کے اندر آتا ہے. تو کچھ جرنل میتھڈز آف ٹیچنگ ہوتے ہیں، کچھ انوویٹیو میتھڈز آف ٹیچنگ ہے. جرنل میتھڈز جو ہیں یہ قدیم زمانہ سے لے کر جدید تک جو بھی استعمال ہو رہے ہیں یا انٹروڈیوسڈ ہوئے ہیں، عام طور پر جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ جرنل میتھڈز آف ٹیچنگ ہوں گے، اور انوویٹیو یعنی جو جدید دور کے میتھڈ ہیں وہ ہوں گے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم جرنل میتھڈز آف ٹیچنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ لیکچر میتھڈ ہے کہ لیکچر میتھڈ کیا ہوتا ہے، اس کے میرٹس کیا ہیں، اس کے ڈی میرٹس کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے سٹیپس کیا ہیں، ان سب کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے لیکچر میتھڈ کو. تو لیکچر میتھڈ جو ہے یہ ایک روایتی طریقہ تدریس ہے، یعنی از اے ٹریڈیشنل میتھڈ آف ٹیچنگ ہے. اور ناؤ اڈیز آج کل بھی یہ جو فریکوینٹلی یوز کیا جاتا ہے، یعنی مسلسل اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور جو بہت پاپولر میتھڈ ہے، بہت مشہور یہ طریقہ ہے پڑھانے کا. اور نہ صرف ہمارے ملک میں، یعنی نہ صرف پاکستان میں، یورپین کنٹریز کے اندر بھی، یو ایس اے میں بھی اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے اس میتھڈ کو. اور یہ اس کی بہت زیادہ پریکٹس کی جاتی ہے، یعنی اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اداروں، یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر. اور نالج کو پہنچانے میں جو ہے وہ یہ سب سے بڑا میتھڈ ہے، یعنی کم وقت میں زیادہ تعداد میں انفارمیشن اسٹوڈنٹس تک پہنچانی ہو تو لیکچر میتھڈ جو ہے یہ بہت افیکٹو ہے، بہت زیادہ افیکٹو ہے. اب لیکچر میتھڈ کیونکہ ٹریڈیشنل میتھڈ ہے، پرانا طریقہ تدریس ہے، اور اس پر بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی، لیکن اس تنقید کے باوجود یہ بہت پاپولر میتھڈ ہے. اب اس کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں لیکچر میتھڈ کے. تو لیکچر میتھڈ کے آبجیکٹیوز میں کیا ہے کہ یعنی اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ ٹو کلیریفائی، یعنی بات کی وضاحت کرنا، کسی بھی ٹاپک کی وضاحت کرنا، کنٹینٹ کی وضاحت کرنا. اب کلیریفائی یعنی اسے اب ساری بک پڑھ کے اسٹوڈنٹس ہر چیز خود تو نہیں سمجھ سکتے، تو اس کے لیے ایک ٹیچر جو ہے پھر وہ لیکچر میتھڈ کے ذریعے اپنے اسٹوڈنٹس کو ان کے جو مشکل ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں ان کو کلیئر کرتا ہے اور ان کے ڈاؤٹس کو ریموو کرتا ہے. مثال کے طور پہ پیڈاگوجی کا پہلا سیشن ہمارا گزرا، اس میں بھی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ مثالیں آتی رہتی، تو ان میں اسٹوڈنٹ کے فیڈ بیک سے یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے خود سے پیڈاگوجی کو سمجھنے کی کوشش کی. آپ ایک پیڈاگوجی کے علاوہ بھی اپنی زندگی کے معاملات میں دیکھیں کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خود سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر جب ہم کسی سے سمجھتے ہیں یا کسی سے ڈسکس کرتے ہیں تو جو ہم سے سینئر ہو یا جو ہم سے زیادہ تجربہ کار ہو، تو اس سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بات کلیئر ہو جاتی ہے. اسی طرح لیکچر میتھڈ کے اندر بھی اسٹوڈنٹس کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اپنے کانٹینٹ میں، تو پھر ٹیچر جب لیکچر دیتا ہے تو ان کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ٹو ایکسٹینڈ کانٹینٹس، تو اب اسٹوڈنٹ جو ہے ٹیکسٹ بکس میں جب پیپلز پڑھتے ہیں ان کا انٹرسٹ بے شک ہو، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ نہیں سمجھ پاتے، اور آپس کی ڈسکشن بھی وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتی، تو اس کے لیے پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ لیکچر کے ذریعے اس مواد کی یا اس کانٹینٹ کو ایکسپلین کر کے اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کرے. تو اس طرح جب اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے تو وہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فار دا پرپز آف ریویو، کہ چیزوں کو ریوائز کرنے کے لیے بھی لیکچر میتھڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر کوئی ہسٹوریکل ایونٹ ہے تو اس کو لیکچر کے ذریعے پہلے ایک سٹوری کی صورت میں پیش کیا گیا، پھر اس کا ریویو لیا گیا. تو اس طرح ریویو کے لیے بھی لیکچر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو لیکچر میتھڈ کی اگر اردو میں ہم ایک ڈیفینیشن کرنا چاہیں تو وہ اس طرح سے ہوگی. ویسے تو میں نے آپ کو اوپر انگلش میں ایک ڈیفینیشن میں نے ابھی ساتھ ساتھ ایکسپلین کی ہے. تو یہ ایک ایسا ٹیچنگ پروسیس ہے یا ٹیچنگ میتھڈ ہے، یہ ایک ایسا جس میں ون سائیڈڈ جو ہے وہ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے ٹیچر، کہ ایک ایسا طریقہ تدریس جس میں یک طرفہ معلومات معلم دیتا ہے اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ خاموشی سے سنتے ہیں.
साइलेंट लिसनर होते हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो लेक्चर मेथड में साइलेंट लिसनर होते हैं, पैसिव मोड पर होते हैं। पैसिव मोड मीन होता है साइलेंट लिसनर, ठीक है। ये आपने बात ज़हन नशीन करनी है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि स्टूडेंट्स आर इन पैसिव मोड विच मेथड, तो आपको पता हो कि ये लेक्चर मेथड में होता है। और उसके अलावा लेक्चर को नोट करते जाते हैं। मुअल्लिम निहायत यानी टीचर जो है वो निहायत तरतीब और मंतकी अंदाज में अपने कंटेंट को या नफ्स मजमून को पेश करता है। तो ये उर्दू में एक जामे सी इसकी तारीफ थी। अच्छा, उसके बाद है मेरिट्स को हम बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लेक्चर मेथड्स के कुछ असूल हैं, कुछ तरीकाकार है, यानी असूल क्या हैं कि जिस तरह हर काम के असूल होते हैं तो लेक्चर मेथड के भी कुछ असूल हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि जब एक टीचर लेक्चर देना स्टार्ट करे तो उसको लेक्चर देने से पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए। बगैर तैयारी के अगर क्लास में आएगा तो उसके लिए लेक्चर डिलीवर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब किसी भी चीज़ की प्लानिंग की जाए, तैयारी की जाए, तो फिर वो बेहतर तरीके से प्लान हो जाती है। तो लेक्चर की पहले से तैयारी की जाए, उसके तमाम तकाजे जो हैं, तमाम मालूमात को जमा करके उसको एक मुनज़्ज़म अंदाज में ऑर्गेनाइज कर लिया जाए, ताकि लेक्चर के दौरान किसी किस्म की डिफ़िकल्टी जो है वो पेश ना आए। उसके बाद लेक्चर के अंदर यकसानी मतलब वहदत हो, यानी एक ही पर्पज़ है या एक जो टॉपिक जिसको एक्सप्लेन करना चाह रहा है टीचर, तो उसको एक तरतीब के साथ पेश करें। जैसे पहले उसका इंट्रोडक्शन है, फिर उसके असूल ज़वाबित हैं, फिर उसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया जाए, फिर उसके बाद उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स और लास्ट पर उसको समराइज़ किया जाए। तो एक तरतीब के साथ जो है लेक्चर को पेश किया जाए और फिर टॉपिक से हटकर किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा और फिर मुकर्ररा टाइम के अंदर लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और बेरब्त बातें यानी मतलब जिन चीज़ों की ज़रूरत ना हो, जिस मालूमात की या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ना हो, उस टॉपिक से रिलेटेड ना हो, उनको बयान नहीं किया जाए, बल्कि जो भी टॉपिक चल रहा हो उसमें तसलसल हो और मालूमात उसी से मुताल्लिक हों। और टीचर के अंदर पहले से तैयारी करने से उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बिल्ड हो जाता है। और लेक्चर से मुतल्लिक स्टूडेंट टीचर जो है वो डिफरेंट किस्म के इशारात का भी इस्तेमाल करें, यानी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी जेस्चर का इस्तेमाल करते हुए अपने लेक्चर को डिलीवर करें, ताकि बिल्कुल ही ऐसे ना हो कि रेडियो या मतलब न्यूज़ सुनाई जा रही हैं, बल्कि रियल कंडीशन जो है वो डेवलप हो। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं वो लेक्चर के दौरान मुतलका मौजू पर सवालात भी करें, ताकि लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मेंटेन भी रहे और इंक्रीज भी हो, और इससे मज़ीद कई बातों का स्टूडेंट्स को पता चलेगा, उनका जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। और लेक्चर के दौरान मुनासिब तौर पर कुछ हंसी मजाक का माहौल भी पैदा किया जाए, जिससे स्टूडेंट्स खुश भी होते हैं और उनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट भी मेंटेन रहता है। और फिर मुसलसल लेक्चर सुनने से उनके अंदर जो टायर्डनेस यानी थकन और बोरियत होती है वो भी उसे फील नहीं करते। फिर आप खुद अपनी साथ ये थोड़ी देर के लिए, एक लम्हे के लिए सोचें कि लेक्चर सुनना कितना मुश्किल काम लगता है। जब आप एज ए स्टूडेंट लेक्चर सुन रहे होते हैं तो फिर उस दौरान अगर कोई जोक आ जाए, कुछ लतीफ़ा आ जाए, तो थोड़ी देर के लिए आपको रिफ़्रेशमेंट मिल जाती है 1 मिनट के लिए, और उसके बाद ताज़ा दम होके दोबारा से लेक्चर सुनने के लिए नई एनर्जी आ जाती है। तो अपने लेक्चर को जो है उसमें स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट मेंटेन रखने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है वो एक टीचर पर डिपेंड कर रही होती हैं। अब मेथड तो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसको डिलीवर करना फिर वो एक उस्ताद जितना माहिर होता है वो उतने ही अच्छे अंदाज से स्टूडेंट्स को डील करता है। उसके अलावा ये है, इसके असूल में एक बात ये भी है कि लेक्चर को मुनासिब रफ्तार से दिया जाए, यानी स्पीड जो है वो मोतदिल हो। ना तो बहुत ज़्यादा स्पीडली बात की जाए कि स्टूडेंट्स को कुछ समझ ही ना आए, और ना ही बहुत स्लो बात की जाए कि बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो जाए और टॉपिक ही कंप्लीट ना हो पाए।